لفظ ولی جو ہے اللہ رب العزت نے اسے دو خوبیوں کا مرقع اور مجسم بنایا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دو خوبیاں اللہ رب العزت نے لفظ ولی کے اندر دو جوہر رکھے ہیں۔ ایک لفظ ولی کی ذات میں قربت اور محبت کا معنی بھی رکھا ہے، اور لفظ ولی کی ذات میں امور اور احکامات کو انجام دینے والے کو بھی ولی کہتے ہیں، اور قربت و محبت کے پیکر کو بھی ولی کہتے ہیں۔ جب ہم اس کو دو انداز سے لیتے ہیں تو میں ٹیکنیکلی صرف اتنا سا بیان کر دیتا ہوں کہ الولایا زبر کے ساتھ، الولایا زیر کے ساتھ، دونوں اعتبار سے لفظ ولی سمجھا جا سکتا ہے۔ اور اگر ولایا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے اندر قربت اور محبت کے معنی پائے جاتے ہیں، اور اگر لفظ ولایا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امور کو انجام دینے والی شخصیت کو ولی کہتے ہیں۔ تو امام راغب اصفہانی سے پوچھا تو وہ فرماتے ہیں کہ لفظ ولی کے اندر اللہ رب العزت نے قربت کا معنی بھی رکھا ہے۔ اس سے مراد کہ ولی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس زمانے میں وہ رہ رہا ہو لوگ اسے اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اسے ولی کہتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ لفظ ولی سے مراد وہ شخص ہے کہ جس زمانے میں، جس ایرا میں، جس دور میں، جس بستی میں وہ ولی رہ رہا ہو، اللہ رب العزت اس سے زیادہ اللہ کے اور کوئی قریب نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ خدا رب العزت سے قریب تر بھی جو شخص ہے اسے ولی کہتے ہیں۔ اور اگر ولایا کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر لفظ ولی سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کے اصلاح احوال، لوگوں کے اعتقاد کے حوالے سے، لوگوں کے احوال کے حوالے سے، لوگوں کے اندر پائے جانے والی تخریب کو تعمیر میں بدلنے والی ہستی کو، اور لوگوں کی خدمت سر انجام دینے والی ہستی کو بھی ولی کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں جب ہم نے سمجھ لیں تو ہمیں سمجھ آئی کہ اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید میں 238 ٹائمز، 238 دفعہ لفظ ولی قرآن مجید میں وارد ہوا ہے، اور جب پورے معانی کا خلاصہ نکالیں تو لفظ ولی قرب یعنی قربت کے معنی میں بھی آیا ہے، لفظ ولی النصر یعنی مددگار کے معنی میں بھی آیا ہے، اور لفظ ولی الصداقہ یعنی دوستی کے معنی میں بھی آیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ولی اسے کہتے ہیں جو لوگوں کو قربتیں بھی بانٹے، اور جو لوگوں کے قریب ہو اور لوگوں کو قریب کرے اسے بھی ولی کہتے ہیں، جو لوگوں کا مددگار ہو، لوگوں کی مدد کرے، اور لوگ اپنی مشکلات بھی اس کے پاس حل کروانے کے لیے آئیں تو اسے بھی ولی کہتے ہیں۔ دوسرا الصداقہ، کہ جب معاشرے میں نفرتیں عام ہو رہی ہوں تو جس بارگاہ سے دوستی کی کشش محسوس ہو رہی ہو سمجھ لیں اسے بھی ولی کہتے ہیں۔ نفرتوں کے ماحول میں دوستی بانٹنے والے کو ولی کہتے ہیں۔ اب لفظ ولی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جب فرمایا لفظ ولی نصرت یعنی ناصرہم یا معینہم وہادیہم الی صراط المستقیم، اس کو بھی ولی کہتے ہیں۔ مراد وہ شخص جو لوگوں کی نصرت اور مدد کے لیے بھی جہاد کر رہا ہو، لوگوں کو قربتیں اور محبتیں بانٹ رہا ہو، اسے بھی ولی کہتے ہیں۔ اور تیسری بات، جو دور فتن میں لوگوں کی مدد کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن چکا ہو اسے بھی ولی کہتے ہیں، اور جو نفرتوں دشمنیوں کے دور میں لوگوں کا دوست ہو، لوگوں کو دوست بنا رہا ہو، اسے بھی ولی کہتے ہیں۔ یہ جب تین چیزیں ہم نے سمجھ لیں
تو اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جسے اللہ رب العزت ہدایت دینے کا ارادہ کر لے، فہو المہتد، وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، ومن یضلل، اور جسے اللہ رب العزت گمراہ کر دے یا گمراہی اس کے مقدر میں لکھ دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو پھر تم کبھی بھی اس کے لیے نہ کوئی ولی دیکھو گے، نہ کوئی مرشد پر رشد و ہدایت سے فیضیاب کرنے والا نہ تم دیکھو گے، نہ تو اس کے لیے کوئی ولی دیکھو گے۔ تو پتہ چلا، یہاں پر سمجھ آئی کہ جب اللہ رب العزت کسی قوم یا کسی مخلوق یا کسی گروہ یا کسی بستی والوں پر یا کسی زمانے پر کرم کرنا چاہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت انہیں کوئی ولی عطا کر دیتا۔ اور جب اللہ رب العزت کسی قوم کو تباہی کے کنارے لے جانا چاہتا ہو، انہیں ضلالت اور گمراہی کا شکار کرنا چاہتا ہو، یا کسی قوم پر بدبختی مسلط کرنا چاہتا ہو، یا کسی کو اپنے کرم سے، اپنے لطف سے، اپنی عنایت سے محروم کرنا چاہتا ہو، یا اپنی بارگاہ کی کہ لطف و کرم سے اسے محروم کرنا چاہتا ہو، سمجھ لو اس کی زندگی سے ولی اور مرشد کو لے لیتا۔ اور جسے جیتے جاگتے اپنی حیات میں ولی مل جائے، سمجھ لیں اللہ رب العزت اس سے بھلائی چاہتا ہے، اور جس سے اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ کر لیں، سمجھ لیں اسے اللہ رب العزت اس کی زندگی میں کوئی ولی عطا کر دیتا ہے، یعنی اس کا ہاتھ اپنے ولی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اس کی نسبت ولی کی نسبت میں دے دیتا ہے، اس کو ولی کی صحبت دے دیتا ہے، اسے ولی کی قربت دے دیتا ہے، اور اپنے ولی کو اس کا مددگار بنا دیتا ہے۔ سمجھ لیں اللہ رب العزت اس قوم، اس زمانے، اس عصر پر بھلائی کر رہا ہے۔